بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم۔ میرے محترم عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، اپنی ذات سے دین پر چلتے ہوئے لوگوں کو دین کی طرف بلانا، ایک اللہ کی دعوت دینا، اس امت کا شعار ہے، اس کی ذمہ داری ہے۔ جو کام پہلے انبیاء علیہم السلام کو ملا کرتا تھا، یہ کام اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کے طفیل اس امت کو بخشا ہے۔ لہذا دعوت و تبلیغ کی کیا ذمہ داری ہم پر عائد ہے، اس کے کیا اصول ہیں، قرآن و حدیث میں اس تعلق سے کیا تعلیمات آئی ہیں، چند باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے، سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزو دوستو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر انسانوں کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، یعنی انسانوں کو جو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا بیکار پیدا کر دیا؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ اللہ فرماتا ہے کیا تمہارا گمان یہ ہے کہ تم لغو اور بیکار پیدا کر دیے گئے ہو اور تمہیں ہماری طرف لوٹنا نہیں ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ تو اللہ نے یہ سوال قائم کیا، ہر فرد بشر اس بات پر غور کرے، سوچے کہ اسے جو اللہ نے زندگی دی ہے وہ کیوں دی ہے؟ خالی اپنی پیٹ بھرنے کے لیے اور دنیا کمانے کے لیے دی ہے یا اس کا کوئی اور مقصد بھی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر اس مقصد کو واضح فرمایا۔ اللہ نے فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ۔ اللہ نے فرمایا کہ تذکیر کرو، یعنی دین کی باتیں کہو، دین کی باتیں سنو، نصیحت کی باتیں کرو، نصیحت کی باتیں سنو، اس لیے کہ فرمایا کہ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ نصیحت کرنا، فہمائش کرنا، فرمایا یہ چیز ایسی ہے کہ یہ چیز آدمی کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ اور یہاں جو عربی میں صیغہ استعمال کیا گیا ہے وہ تنفعو کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ یہ کام حال کے اندر بھی ہو رہا ہے اور مستقبل کے اندر بھی ہوگا۔ مثال کے طور پر جیسے کہیں یذهب، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جاتا ہے یا جائے گا، یعنی اس میں مستقبل کے معنی بھی ہوتے ہیں، اس میں حال کے معنی بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو صیغہ استعمال کیا وہ صیغہ استعمال کیا مضارع کا کہ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ،
کہ تذکیر ایسی چیز ہے اور یہ کہنا سننا یہ ایسی چیز ہے کہ جب جب اور جتنی بار فرمایا کہ تذکیر کی جائے گی اور دین کی باتیں کہی جائیں گی ان کا فائدہ یقیناً ہوگا۔ ہم سوچتے ہیں ارے بھائی دن رات تو ہم دین کی باتیں سنتے رہتے ہیں، دین کی باتیں سنتے رہتے ہیں، تو بار بار وہی باتیں کرنے کا کیا مطلب، کیا فائدہ؟ اللہ فرماتا ہے کہ جب جب دین کی باتیں کہی جائیں گی، دین کی باتیں سنی جائیں گی، وہ نفع سے خالی نہیں ہوں گی۔ اس کی مثال بزرگوں نے ایسے دی کہ جیسے غذا ہے، کھانا ہے، ہم نے 2 ہفتے پہلے کیا کھایا تھا وہ ہمیں یاد نہیں، لیکن اس غذا کا اثر ہمارے جسم کے اندر ابھی تک موجود ہے کہ کس غذا سے ہمارا کون سا عضو بنا اور ہمارے کس عضو کو اور بدن کے کس حصے کو تقویت پہنچی ہمیں نہیں معلوم۔ اس لیے ہم سوچیں کہ بھئی ہم تو بیانات کے اندر بیٹھتے ہیں اور ہم جو ہے بیانات بھی سنتے ہیں، اجتماعات کے اندر بھی جاتے ہیں، لیکن باتیں یاد نہیں رہتی۔ تو فرمایا کہ اگر باتیں یاد نہ بھی رہیں پھر بھی وہ چیز فائدے سے خالی نہیں۔ جس طریقے سے آدمی کھانا کھاتا ہے اور غذا کھاتا ہے اور 1 مہینے پہلے اور 2 ہفتے کی غذا جو اس نے پہلے کھائی ہے وہ اس کو فائدہ پہنچاتی ہے اگرچہ بظاہر اس کا کوئی اثر نہ دکھے، ایسے ہی فرمایا کہ دین کی باتیں اور اللہ اس کے رسول کے تذکرے اور عالم برزخ کے احوال کہ آدمی جب ان چیزوں کو بولتا ہے، سنتا ہے تو یہ چیز یقیناً ایمان کے اندر اضافہ کر دی ہے اور نفع پہنچاتی۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ نے اس انسان کی تخلیق کا مقصد یہ ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ فرمایا کہ انسان و جنات کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ وہ عبادت کریں، اللہ کی بندگی کریں، اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کے احکامات پر اس کے اوامر کو پورا کریں، اور فرمایا کہ اس کی منہیات سے بچیں، گناہوں سے بچیں، اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے کرنے سے منع فرمایا ہے اس چیز سے بچیں کہ اس کی تخلیق کا مقصد یہ عبودیت ہے۔ اس کے بعد ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد بیان فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام جو دنیا میں تشریف لایا کرتے تھے ان کا مقصد کیا ہوا کرتا تھا۔ اب بھائی یہ تو پتہ چل گیا کہ انسان کی تخلیق کا مقصد وہ عبادت ہے، بندگی ہے، لیکن فرمایا کہ بندگی جب بندہ کرے گا تو کیسے کرے گا، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، کس طریقے پر وہ کرے گا، تو وہ طریقہ جو ہستیاں اور جو اشخاص اور جو لوگ بتائیں گے انہی کا نام نبی ہے، انہی کا نام انبیاء کرام ہے، کہ ہر طریقہ عبادت کا قابل قبول نہیں، طریقہ وہی قابل قبول ہے اللہ کے نزدیک جو نبی کی اتباع میں اور نبی کی پیروی میں کیا جائے۔ کوئی ڈاکٹری پڑھ لے، MBBS کر لے اور MBBS پڑھنے کے بعد وہ پریکٹس نہ کرے اور ڈائریکٹ جو ہے اپنی پریکٹس شروع کر دے تو اس سے فائدے کی بجائے نقصان ہوگا۔ اس لیے یہ ایک دنیا کا بھی ایک مسلم اصول اور قانون ہے کہ جب بندہ کوئی تعلیم حاصل کرتا ہے، کوئی ڈگری حاصل کرتا ہے تو اس کو حاصل کرنے کے بعد اس کی مشق کرتا ہے، اس کی پریکٹس کرتا ہے۔ ایسے ہی فرمایا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جو آدمی کو بنایا اور بنانے کے بعد جو اس کو عبادت کا جو مقصد اس کو عطا کیا، اس کا مقصد اور طریقہ کار کو سمجھانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ تو فرمایا کہ انبیاء کے 3 مقصد ہوا کرتے تھے۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ اللہ نے فرمایا کہ وہی وہ ذات ہے جس نے ان بے پڑھے لکھوں میں، ان پڑھ لوگوں میں ایک نبی کو پیدا کیا، مبعوث کیا، کہ وہ نبی کیا کرتے تھے، یتلو علیہم آیاتی۔ فرمایا پہلا مقصد نبی کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ لوگوں کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنایا کرتے تھے، تلاوت کلام اللہ کی آیتیں پڑھ کر لوگوں کو سنایا کرتے تھے۔ یتلو علیہم آیاتی۔ دوسرا مقصد وَیُزَکِّیہم،
فرمایا ان کا تزکیہ کرتے تھے، ان کے اخلاق باطنہ کی اصلاح کیا کرتے تھے اور ان کو اچھے اخلاق سکھایا کرتے تھے، ان کی گویا کہ انسانیت سازی کیا کرتے تھے۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تیسرا مقصد یہ اللہ نے ارشاد فرمایا انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا کہ وہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اللہ نے فرمایا حال یہ تھا کہ نبی کی بعثت سے پہلے لوگ کھلی ہوئی گمراہی کے اندر مبتلا تھے۔ تو تین مقصد بیان فرمائے، پہلا دعوت، دوسرا تعلیم اور تیسرا تلاوت قرآن کریم۔ دنیا کے اندر جتنی بھی خدمتیں ہو رہی ہیں ہم جائزہ لیں، دین کے عنوان سے جتنی خدمتیں ہو رہی ہیں ان تین ہی مقاصد کو سامنے رکھ کر کی جاتی ہیں۔ مدارس کھلے ہوئے ہیں قرآن کریم کی اشاعت کے لیے، قرآن کریم کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے، یتلو علیہم آیاتی کے اندر ان کا شمار ہے۔ دعوت و تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کے زمرے میں وہ داخل ہیں۔ لوگوں کی کوئی اصلاح کر رہا ہے، ان کے اخلاق کی اصلاح ہو رہی ہے، خانقاہیں اور اللہ والے لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں، انسانیت سازی کا کام کر رہے ہیں۔ فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ کے زمرے کے اندر داخل۔ پھر اس کے بعد ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے خصوصاً اس امت کی فضیلت اور اس امت کی اہمیت ارشاد فرمائی۔ اللہ نے فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ نے فرمایا کہ اس امت کی بعثت کا جو مقصد ہے، فرمایا وہ بڑا عظیم مقصد ہے۔ وہ مقصد یہ ہے کہ یہ اپنی ذات سے دین پر چلتے ہوئے، دین کے احکامات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے، فرمایا کہ دوسرے لوگوں کو بھی دین کی باتیں سکھائیں۔ فرمایا تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، برپا کی گئی ہو۔ کیوں؟ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اس لیے کہ تم لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم کرو اور بری باتوں سے روکو، اور فرمایا کہ اللہ پر ایمان رکھو۔ کہ اس امت کی بعثت کا، امت محمدیہ کی بعثت کا یہ مقصد ہے، اور یہ وہ عظیم مقصد ہے جو مقصد انبیاء علیہ السلام کا ہوا کرتا تھا۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي۔ اللہ فرما رہا ہے نبی جی آپ کہہ دیجئے لوگوں سے، اللہ کہہ رہا ہے نبی کی زبانی کہ نبی جی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے۔ لوگوں کو دین کی باتیں بتانا، لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم کرنا، اللہ فرما رہا ہے یہ میرا راستہ ہے، نبی جی آپ کہہ دیجئے، اور ان کا راستہ ہے وَمَنِ اتَّبَعَنِي، جو میری اتباع کریں، جو میرے ماننے والے ہیں، ان کا بھی یہ راستہ ہے۔ ادعو الی اللہ علی بصیرت، فرمایا کہ میں بصیرت کے ساتھ، کامل بصیرت کے ساتھ ایک اللہ کی دعوت دیتا ہوں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے دعوت و تبلیغ کے اصول بیان کرتے ہوئے مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے دعوت و تبلیغ کے اصول بیان فرمائے قرآن کریم کے اندر۔ ایک جگہ فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ اللہ نے فرمایا کہ جو نبیوں کے مشن کو پر چلنا چاہے، دعوت کا کام کرنا چاہے، اللہ نے فرمایا اس کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کے اندر حکمت ہونی چاہیے، اس کے اندر نرمی ہونا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس بھیجا تھا تو کیا بات ارشاد فرماتی؟ فرمایا تھا قولا لینا، کہ تم اس کے پاس جا تو رہے ہو لیکن نرمی سے گفتگو کرنا، دین حق کی دعوت دینے جا رہے ہو لیکن اس سے نرمی سے بات کرنا، ترش روئی سے اور سختی سے بات نہ کرنا۔ تو بنیادی اصول دعوت کا یہ ہے کہ جس کو ہم نے دعوت دینی ہے، جس کو ہم نے دین کی بات بتانی ہے، فرمایا کہ وہ حکمت کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ دعوت دے۔ بسا اوقات بات جو ہے وہ صحیح ہوتی ہے لیکن بات کرنے کا انداز جو ہے غلط ہوتا ہے، جس کی بنا پر مدعو دعوت کو قبول نہیں کرتا۔ اس لیے ایک بنیادی اصول یہ ہے
کہ حکمت کے ساتھ اور جو ہے نرمی کے ساتھ دعوت کا کام کیا جائے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے انہی اصولوں کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا قُلْ هَٰذِهِ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اللہ نے فرمایا کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ شخص کون ہے؟ اللہ نے فرمایا سب سے زیادہ محبوب میرے نزدیک وہ شخص ہے مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، جو دعوت الی اللہ کا کام کرے، جو لوگوں کو میری طرف بلائے، اصلاح کا کام کرے، دعوت کا کام کرے۔ اللہ نے فرمایا سب سے بہتر میرے نزدیک وہ ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور فرمایا کہ اپنی ذات سے دعوت بھی دے اور خود نیک عمل کرنے والا بھی ہو۔ یہ نہیں کہ خود تو دعوت دے رہا ہے اور خود زندگی کے اندر جو ہے عمل ہی نہیں، نمازوں کی پابندی نہیں۔ تو فرمایا کہ اب میرے نزدیک سب سے بہتر شخص وہ ہے کہ جو دعوت الی اللہ کا کام کرے، وعمل صالحا، نیک عمل کرے، وقال اننی من المسلمین، اور پھر یہ فرمایا یہ کہے کہ میں تو مسلمانوں میں سے ہوں، میں تو تمہیں میں سے ایک عام انسان ہوں۔ میرے عزیزو دوستو، دعوت و تبلیغ کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں، اصول بیان کروائی ہیں، فضیلت ارشاد فرمائی ہیں کہ دعوت کے کام کرنے پر اللہ تعالیٰ یہ اجر دے گا، یہ انعام دے گا، اور وہیں نہ کرنے پر وعیدیں بھی ارشاد فرمائی ہیں کہ جو کام نہیں کرے گا، اللہ نے فرمایا، وہ اللہ کے نبی نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف وتنہون عن المنکر لیوشکن اللہ عقابا منہ۔ اللہ نے فرمایا کہ خود اللہ کے نبی نے فرمایا خدا کی قسم تم ضرور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، یعنی بھلائی کا حکم کرتے رہو، برائی سے روکتے رہو، ورنہ عن قریب ایک وقت وہ آئے گا لیوشکن اللہ، کہ تم اللہ تعالیٰ ایک وقت وہ آئے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اللہ سے دعائیں کرو گے لیکن اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ تمہاری امت کے لوگ جو ہے گلائیں گے اور اللہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا، اور اللہ تمہیں ان یوشک اللہ عقابا منہ، اللہ تمہیں ایک خطرناک اور دردناک عذاب کے اندر مبتلا فرمائے گا۔ اس لیے ہر فرد امت کی یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ نے اسے جو علم دے دیا ہے، جو دین اس نے سیکھ لیا ہے اپنی ذات سے اس پر عمل کرتے ہوئے دوسروں کو پہنچانا، دوسروں کو اس کی دعوت دینا۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور اس سے اس کے ذمہ داری کے تعلق سے سوال کیا جائے گا کہ اس نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا نہ کیا۔ اگر کوئی گھر کا بڑا ہے، باپ ہے، اس سے اس کے بچوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ کوئی محلے کا بڑا ہے، پارشد ہے، پٹیل ہے، فرمایا اس کو اس کی رعیت اور اس کے ماتحتوں کے تعلق سے، دینداری کے تعلق سے سوال کیا جائے گا۔ ایسے جو جتنے بڑے عہدے پر ہوگا اس سے اس کی ذمہ داری کا سوال کیا جائے گا۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کسی خاص فرد کا کام نہیں، کسی خاص جماعت کا کام نہیں، بلکہ ہر ایک فرد کا کام ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی برائی ہوتی ہوئی دیکھے تو ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو روکنے کی فکر کرے۔ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اگر اللہ نے ہاتھ سے روکنے کی طاقت دے رکھی ہے تو اس برائی کو ہاتھ سے روکے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں، کوئی گناہ ہو رہا ہے، کوئی برائی ہو رہی ہے، تو فرمایا زبان سے اس کو روک دے، اس کو بدل دے، زبان سے منع کر دے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر اتنی بھی طاقت نہیں کہ ہاتھ سے روک دے، اتنی بھی طاقت نہیں کہ زبان سے روک دے، تو فرمایا کہ اس برائی کو، اس گناہ کو دل سے برا سمجھے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا سب سے ہلکا درجہ ہے، سب سے ادنا درجہ ہے۔
اس مزید دوستو ہم میں سے ہر ایک کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم منکرات کو روکیں، اپنے معاشرے میں دینی فضا کو بنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا ہے، اجتماع کا موقع ہے، اجتماع کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ ابھی الحمدللہ جو ہے 6، 7، 8 تاریخ کا اجتماع ہے اور یہاں سے کثیر تعداد کے اندر جو ہے لوگ جائیں گے، ہم لوگ شریک ہوں گے۔ تو بھائی ہماری درخواست یہ ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ جانے کی کوشش کریں، شرکت کریں، اور وہاں جانے کے بعد ہم اپنے وقت کو قیمتی بنائیں۔ شیطان ہر جگہ لگا ہوا ہے، دینی محفلوں کے اندر بھی شیطان شکل تبدیل کر کے آتا ہے، وہاں پر بھی بازار لگے ہوں گے، ہاٹ لگی ہوں گی، مارکیٹ لگا ہوگا۔ اب شیطان ہمیں اس بات پر ابھارے گا کہ ہم اپنا وقت قیمتی نہ کر گئے، ہم اپنا وقت ضائع کر دیں، اپنا پیسہ ضائع کر دیں مارکیٹ میں گھومنے کے اندر، بازار میں گھومنے کے اندر۔ اس لیے 2 دن کا 2.5 دن کا وقت لے کر جائیں گے، ہم پوری مجلسوں میں شریک ہونے کی کوشش کریں، جہاں وہاں سے جو بات کہی جائے اس کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرنے کی کوشش کریں، اپنی مسجدوں کو آباد کریں۔ چند دن رہ گئے ہیں، انشاءاللہ اگر ہم اس طریقے سے اپنے جانے کی فکر کریں گے اور فضا بنائیں گے۔ 8 بجے کی بھی کہہ دینا کہ 8 بجے دھنا تلائی سے بھی بس جائے گی اور سعادت سے 6 تاریخ کو۔ تو بھائی انشاءاللہ اس تعلق سے ہر حلقے سے جانے کا نظم کیا گیا ہے، جماعتوں کا نظم کیا گیا ہے۔ آپ کے حلقہ نمبر کون سا ہے؟ 5 ہے؟ حلقہ نمبر 5 سے بھی انشاءاللہ بسیں جائیں گی، سعادت مسجد سے بھی بسیں جائیں گی، اور یہ جو مسجد دھنا تلائے گی انشاءاللہ یہاں سے بھی بس جائیں گی۔ 8 بجے کا ٹائم ہے اور غالباً 250 روپے ٹکٹ ہے۔ تو بھائی انشاءاللہ جس کو بھی جانا ہو ساتھ ہی نام لکھا دیں اور بھائی اپنے وقت کو قیمتی بنائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔